نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں طالوت اور جالوت کی لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں چکھے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت اور ارزانی عطا فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پچھلی آیات میں بات ہوئی تھی کہ حضرت سمیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، تو جب طالوت عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا۔ راستے میں ایک نہر پر سے گزر ہوا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید یہ دریائے اردن تھا، تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کر پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔
لیکن کیا ہوا کہ اب سارے ٹوٹ پڑے اور خوب خوب اس سے پانی پینے لگ گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں جب وہ نکلے تھے بیت المقدس سے دشمن کی طرف تو نہایت شدت کی گرمی کا وقت تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے شکایت کی کہ پانی کے طلبگار ہوئے، تو اب یہ امتحان اللہ کی طرف سے مقرر فرما دیا گیا کہ تشنگی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ اس وقت جو حکم کی اطاعت پر مستقل رہا، اس نے مستقل مزاجی دکھائی، وہ آئندہ بھی اسی طرح سے ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہوا اور نافرمانی کرے گا وہ آئندہ سختیوں کو کیا برداشت کرے گا۔ اب اس میں صوفیاء جو نکتے بتاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد سے پہلے نہر کے ذریعے آزمایا جانا۔ دنیا نہر شہوات ہے اور نفس اس کا طالب ہے، یہ آزمائش نفس کے مجاہدے کی ہے، اور اسی کو احادیث میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی شہوات اور ان چیزوں سے، خواہشات سے بقدر ضرورت چلو بھر لے لے تاکہ زندگی کا توازن اور بدن کی طاقت برقرار رہے، وہ تو اہل روحانیت میں سے ہوگا۔ مگر جو کوئی اس میں ڈوب گیا، اس سے سیرابی حاصل کرنے لگ گیا، وہ اہل نفسانیت میں سے ہے، اور اس کے لیے عرفان، یقین اور مشاہدہ اور تجلیات، انوار، ان عنایات میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کر دنیا سے اپنا دامن بچایا، یقیناً وہی مشاہدوں کی اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور بیشتر نفوس جو ہیں وہ عرضی مقامات، عالم ناسوت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ سفلی اور نفسانی خواہشات سے سیرابی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو ملکوتی صفات کے حامل ہوتے ہیں، وہی پھر آگے بڑھتے ہیں، جبروتی اور لاہوتی لذات سے سیرابی پاتے ہیں۔ ملکوتی صفات کے نفوس ہی وہ وصال الہی کے طالب ہوتے ہیں، اور ان کی برکت سے پھر قلت کو بھی کثرت سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ 249 میں جو مضامین بیان ہوئے کہ لشکر طالوت کی آزمائش ہوئی، انہیں نہر کے پانی سے پانی پینے کی ممانعت کر دی گئی۔ لشکر نے کیا کیا؟ جو امتحان تھا اس سے سرتابی کی، سرکشی دکھائی، بزدلی دکھائی، جنگ سے انکار کیا، مگر جو کامل تھے مومنین انہوں نے استقلال اور مستعدی دکھائی، اور تھوڑے مومنوں کو باذن الہی بہت سے کافروں پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ صبر کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان ہوئی کہ پرخطر ماحول اور اہل لشکر کی اجتماعی بزدلی اور نافرمانی کے باوجود جہاد میں وہی مومن ثابت قدم رہے جو رب سے ملاقات چاہتے اور اس کا یقین کامل رکھتے تھے۔ یہ ثابت قدمی تعلق حبی کی سعیہ اور توکل کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ تصوف ایمان کی اسی حالت کو حاصل کرنے کا نام ہے اور اسی کی کوشش ہے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ پانی جن کو حکم ہوا کہ چلو بھر لے لو، تو وہ انہوں نے صبر کیا، اور ان کی تعداد بھی 313 آتی ہے، جیسے غزوہ بدر میں پہلے مجاہدین جو صف راہ ہوئے وہ 313 تھے، تو یہاں طالوت کے لشکر میں بھی 313 افراد تھے جنہوں نے ایک چلو پانی لیا، وہ ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، ان کے قلب و ایمان کو قوت نصیب ہوئی اور وہ نہر سے سلامتی سے گزر گئے۔ اور جنہوں نے خوب پانی پیا، جنہوں نے اپنی پیاس کو برداشت نہ کیا، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی، وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اللہ انہی کی مدد فرماتا ہے کہ جو امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ اب یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، جیسے وہ آغاز میں ہی آ کر بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، تو اس کی قوت، چونکہ جالوت کی ظاہراً ایک بڑی جسامت تھی، بڑی طاقت نظر آ رہی تھی، وہ شاہ زور تھا، عظیم الجثہ، قد آور تھا، تو جابر تھا، تو طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک اس کو دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں، تو آپ نے دعا فرمائی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں اور نصف ملک پیش کروں۔
تو آپ نے اسے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ بہت زیادہ تھے اور ادھر 313 افراد تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں ہم، تو سہمے ہوئے بھی تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم میں طاقت کہاں ہے، لیکن انہی میں سے چند مخلص جو تھے زیادہ، انہوں نے ہمت بندھائی اور بتایا کہ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت اور تائید ہوتی ہے تو چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شریک حال ہوتی ہے جو حق اور صداقت کے لیے صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ اس اگلی آیت میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ آمنے سامنے آ گئے تو کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بیمار بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، رنگ بھی زرد ہے، مگر اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دست مبارک میں فلاخن اس کو بولتے ہیں، جیسے ہم پنجاب میں وہ استعمال کرتے ہیں غلیل، جس میں پتھر ڈال کر تو پرندوں کو شکار بھی کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو انہوں نے وہی فلاخن لے کر وہ مقابل میں ہوئے۔ جالوت نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں ویسے ہی اس کی دہشت پیدا ہو گئی، مگر اس نے باتیں بڑی متکبرانہ کی، بڑا غرور کیا، اس کو اپنی قوت دکھائی اور بڑا مروب کرنا چاہا۔ آپ نے اس میں غلیل میں، اس فلاخن میں ایک پتھر رکھ کر مارا، وہ پتھر اللہ کے حکم سے جالوت کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اب تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ ملک بھی دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح بھی کیا، اور ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پورے ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ اب یہاں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو، اسے اگلی آیت مبارکہ میں کہ اللہ نے ان کو سلطنت اور حکمت عطا کی، تو یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے کہ وہ نبی ٹھہرے، تو اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور پھر ان کو اللہ نے علم بھی عطا کیا، جیسے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا وہ زرہ بناتے تھے، اسی طرح وہ جانوروں کا کلام سمجھ لیتے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے اور انہیں دور فرماتا ہے۔ ان آیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بھی بلائیں اور مصیبتیں دفع فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور آخر میں جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ محبوب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اب یہاں اس میں ایک اور جو مضمون ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے انہوں نے۔ جب وہ چند جان باز سر ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان میں نکلے تو انہوں نے اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی یہ شرط اولی ہیں۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد میں یا میدان عمل میں تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا کا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ اب یہاں بھی یہ دیکھیں کہ مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ایک بڑے لشکر جرار کو شکست دے دی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اس سنت کا بھی یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کو روکنے کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں، اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ اللہ کا اپنی مخلوق پر بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ موسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا جو تھی وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھی، ایک صبر کی طلب کی، دوسرا انہوں نے استقامت طلب کی، اور تیسری چیز فتح و نصرت طلب کی، یعنی دشمن پر فتح و نصرت کی بھی دعا مانگنی ہے، اپنے لیے صبر اور استقامت مانگنی ہے جب بھی کوئی ایسا موقع آئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 امتیازی نعمتیں عطا کی گئی تھیں، ان کا بھی ذکر آیا ہے یہاں پہ۔ وہ 3 کیا تھیں؟ سلطنت دی گئی، حکمت دی گئی اور انہیں علم عطا کیا گیا۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل میں تضاد کی باعث جنگیں ہوتی ہیں، اور ان جنگوں میں بھی ایک اہمیت ہے، ان میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بعضوں کے ذریعے بعضوں کو ہٹایا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، اور اگر حق کی خاطر انقلابی جدوجہد نہ رہے زمین پر تو زمین پر فساد ہی فساد ہو جائے گا، یعنی بالادست اور ظالم طبقات کمزوروں اور زیر دست کو بالکل کچل کر رکھ دیں گے، اور باطل مضبوطی کے ساتھ ہر طرف اپنا تسلط جما لے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ حق کی خاطر کھڑا ہوا جائے، خیر کی بقا اور حق کا فروغ بھی اس کے انقلابی عمل کے تسلسل پر منحصر ہے، اور اگر یہ عمل رک جائے تو نیکیوں کا نظام بھی درم برہم ہو جائے گا۔ انسانی اقدار اور دینی شعائر کا تحفظ، اسلامی تہذیب کا تحفظ، اس میں بھی حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جانے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ امت کے ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو فسادی بپا پر کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مفکرین مصلحین ہوں گے، اور ان کے درمیان آپس میں بھی ٹکراؤ رہے گا، کیونکہ حق باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس لیے دفع الناس بالناس کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو اہل حق کے لیے اس ٹکراؤ کو جو ہے اہل باطل سے ناپسندیدہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہی طریقہ اصلاح کا ہے، اور اسی عمل کی تائید سے قومیں فضل اور احسان الہی کی حقدار ٹھہرتی ہیں۔ جہاد کا عمل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کی حقانیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بھی تصدیق ہوتی ہے ان آیات کے ذریعے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔